ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، ذہنی آزمائش آیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آڈیشن ہے پشاور کا۔ جی ہاں، کثیر تعداد میں عاشقان رسول آڈیشن دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سنی جامعات کے ہمارے طلباء کرام بھی تشریف لائے ہیں، اسکول کالجز کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ آج یہاں آڈیشن ہوگا، خوشی کا سماں ہے۔ جی ہاں ناظرین، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور کے آڈیشن کی طرف، لیکن اس سے پہلے پشتون زبان میں، جو کہ پشاور کی زبان ہے، مل کر اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ما دا دخپل زان اور دا ٹولی دنیا دا خلقو دی اصلاح کوشش قولی انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، اسی مدنی مقصد کے ساتھ آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور آڈیشن کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ آپ کیسے؟ ماشاءاللہ، آپ ذہنی آزمائش آڈیشن دے رہے ہیں، آپ کی کیا نیت ہے آپ کی جب سلیکشن ہو جائے تو جیسے کہ آپ نے اناؤنسمنٹ میں کہا تھا کہ مدینہ شریف کی زیارت ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور خواہش ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مدینہ کی زیارت ہمیں بھی نصیب ہو جائے دعوت اسلامی کی برکت سے۔ ماشاءاللہ، آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں پشاور سے ہوں، بیسیکلی ہزار خوانی سے۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ پشاور کا آڈیشن جاری و ساری ہے، الحمدللہ پیپر کی چیکنگ بھی ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ الکریم ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے جو ہمارے اگلے راؤنڈ یعنی انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہوئے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے گا۔ عبد المتین بلدیت خلیل شاہ۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ عطا اللہ فاروقی میرا نام ہے، والد صاحب کا نام کفایت اللہ ہے، پشاور سے میرا تعلق ہے، اور میں چونکہ ٹیچنگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں تو ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اچھا، ماشاء اور میری کوالیفیکیشن وہ سر انگلش میں ایم فل ہے میرا۔ انگلش میں ایم فل کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنے والا تھا اگلا سوال کہ آپ نے ایم فل کس میں کیا ہے، آپ نے خود نے بتا دیا، ماشاءاللہ۔ چلیں، ٹیچنگ کرتے ہیں آپ؟ جی، کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ انگلش ہی پڑھاتا ہوں۔ انگلش ہی پڑھاتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ کیسے ذہن بنا آڈیشن دینے کا؟ ورنہ 40 سال کی عمر میں کون اصل میں میں نے ابھی اپنا ہمارا مسجد ہے دارالعلوم چشتیہ صابریہ کے نام سے، تو ادھر اسلامک بھائی ہے نا، میرا بڑا بھائی ہے انعام اللہ چشتی صاحب، اچھا ماشاءاللہ، وہ خود دعوت اسلامی سے چونکہ منسلک ہے اور آج کل کراچی میں ہے، وہ کورس کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ لنک وغیرہ بھیجا کہ اس میں آپ رجسٹریشن کریں، چونکہ میں ان سے ابتدائی کتابی بھی پڑھ رہا ہوں نا سیکنڈ ٹائم میں، تو اسی نے مجھے کنونس کیا۔ چلے سوال کیجیے گا۔ جی سر، جی آپ بتائیں، خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ کیا ولیوں کو اس میں سے کچھ لاحق ہوتا ہے؟ چونکہ خوف جو ہے نا یہ ڈر کو کہتے ہیں، اور غم بھی، لیکن جو گزرے ہوئے اعمال پہ ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں، اور جو مستقبل کے لیے کوئی بات کسی بات پر افسوس ہے تو وہ خوف ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں ایک اور سوال کیجیے گا ہمارے استاد جی سے، عطا اللہ فاروقی صاحب سے۔ یہ ارشاد فرمائیں، صراط کیا ہے؟ صراط جو ہے نا یہ ایک پل کا نام ہے جو جہنم کے پشت پر بنائی گئی ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تلوار سے تیز ہیں اور بال سے باریک ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے اس والے۔ کلام کا مقطع سنائیں، آخری شعر۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلام میں بھی دیجیے گا جی۔ نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ زمان نوم عبدالرحیم دی او د پلار نوم می ګل اکبر دی او د پیښور سره تعلق ساتم او په جامعه امانیه کې سبق کې ما څلورمه درجه کې۔ ماشاءاللہ۔
हर करामत दिखाने वाला अल्लाह का वली होता है. द सवाल ले कि आया हर यो करामत खुदुन के अदा अल्लाह वली के देशी مجدد الفسانی سے فرمای که څوک په لاس کې د شرشم را زرغون کې ولوځي په هوا کې د توخی او که چرته دی د شریعت پابند وي عمل د شریعت مطابق امداد الله تعالی ولی نه دی. جی ماشاءاللہ جواب تو درست ہے. جواب درست ہے. چلیں ماشاءاللہ اگلے اسلام کو دیجیے گا. جی نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف بتائیں گے. نم زما ریحان نم دی او د والد سے میں حمید خان او پېښور کې جامعہ امانیہ کې سبق کوم درجہ اولا کې. اچھا ماشاءاللہ درجہ اولا میں پڑھتے ہیں. کیا کیا پڑھتے ہیں؟ میزان الصرف، اچھا نحو میر، اربعین النبوی شریف، نور الازاح. ماشاءاللہ. شعر کیسے پوچھوں آپ سے؟ اردو میں پوچھوں؟ اردو میں نہیں آتی، پشتو میں آتی. پشتو میں آتے ہیں. پشتو میں کیسے پوچھوں؟ ایک نظم تو سن لیں ان سے. چلیں سنائیں. کوئی ایک شعر طرز میں سنائیں پختو کے اندر. پشتو میں ہاں طرز کے اندر ایک شعر. یو شعر ہے چې خط تاسو تصدی پخای زما د یار ندی خبر سوک که خبر شي پریک بنگ دی د غدر سوک. سبحان اللہ. اس کی ٹرانسلیٹ آپ بتائیں گے ذرا؟ تو یو شعر ہے ذرا یہ ترجمہ کوم دغه. پخای زما د یار ندی خبر سوک. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے یار کے حسن کی خبر کسی کو ہے نہیں ابھی تک. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کا جو اللہ پاک نے جو حسن ان کو عطا فرمایا نا، اس حسن کے مطلب ابھی تک لوگوں کو اس کا تعارف ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے. جن کو اس کی خبر ہو جائے، کسی کو بھی اس کی خبر ہو جائے تو پھر وہ آقا علیہ السلام کا درد چھوڑیں گے کبھی نہیں. چلے ماشاءاللہ اگلے سائن. اچھی آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ. اللہم زد فزد. جی نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام احمد علی خان ہے. میرا والد صاحب کا نام سعادت علی خان ہے. میرا تعلق پشاور سے. میں دارالعلوم الجامعۃ الامانیہ گجرآباد میں درجہ سادسہ میں پڑھتا ہوں. اچھا سادسہ میں پڑھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. آپ کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ہدایت النکاح، شرع عقائد، نخبۃ الفکر اور مشکات اول. جی سوال کیجیے گا. یہ ارشاد فرمائیں وہ کون سا مسلمان ہے جو سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا؟ جو جمعے کے رات یا جمعے کے دن یا رمضان المبارک کے مہینے میں فوت ہو جائے. تو اب درست ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام. سب سے آخری مہینہ کون سا ہے جس میں حج ہوتا ہے؟ ذی الحجہ. ذی الحجہ. چلے ماشاءاللہ. کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. کلام کون سا یاد کیا ہے؟ کوئی ایک بتا دیں. یہ مشہور اعلیٰ حضرت صاحب کا کلام سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی. جی سنائیں. رکنا نہیں ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی. سمپل یا طرز. نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. میں پہلا شعر پڑھوں گا، آپ دوسری لائن پڑھیے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن ریپیٹ نہیں کرنی ہے. اچھا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دلہا ہمارا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. اور رسول تاجداروں کا اعلیٰ ہمارا نبی. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف بتائیں گے. حافظ غلام طه طاری بن حافظ یاسر علی، جامعۃ المدینہ انوار رضا راول پنڈی، درجہ خامسہ کا طالب علم. اچھا ماشاءاللہ. جی سوال کیجیے گا. اولیاء اللہ کو کوئی غم یا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ ولی کے ایک معنی دوست کے بھی ہیں، ولی کے ایک معنی دوست کے بھی ہیں، اور چونکہ یہ اللہ عز و جل کے قریب ہوتے ہیں اس لیے انہیں کسی قسم کا کوئی خوف یا غم نہیں ہوتا. دنیاوی طور پر اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو شخص شہنشاہ کے قریب ہوتا ہے اسے ڈاکوؤں کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور جو شخص شہنشاہوں کے شہنشاہ کے قریب بھی ہو پھر اسے کیسے کسی کا غم یا خوف ہو سکتا ہے. جی سوال کیجیے. یہ ارشاد فرمائیے وہ کون سا مسلمان ہے جو سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا؟ جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک کے کسی دن یا رات کو مرے گا وہ سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ماشاءاللہ. اگلے اسلام میں دیجیے. جی نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف بتائیں گے. جواد احمد ولد حبیب اللہ جان مساز پشاور، جامعہ کریمیہ غفوریہ کا طالب علم ہو، دورہ صغرا کا. ماشاءاللہ. پڑھاتے بھی ہیں؟ نہیں پڑھاتے نہیں. پڑھاتے نہیں پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ دورہ صغرا میں. 7واں درجہ. 7واں درجہ. اچھا ماشاءاللہ. جی سوال کیجیے گا. ولی کا معنی قریب ہے اور ہر انسان اللہ کے قریب ہے، تو کیا ہر انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے؟
नहीं, करीब का माना मारिफत की है। अगर इंसान अल्लाह की मारिफत को जाने तो फिर अल्लाह के करीब होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर किसी इंसान को जवाहरात मिल जाए और उसको इसकी मारिफत नहीं तो फिर उसको ज़ाया कर दिया जाएगा। अगर इंसान को ख़ास इंसान को जो इसकी मारिफत जवाहरात की पहचानेगा उसको मिल जाए तो वो उसको ज़रूर इसकी की काम आ जाएगा। माशाअल्लाह। जी एक और सवाल कीजिएगा इनसे। ये इरशाद फरमाएँ मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं? मकरूही तहरीमी ये वाजिब की मुकाबिल में है, उसकी करना गुनाह है और उस पर जो हमेशा करता है, आदतन करता है तो उसको अजाब मिल जाएगा। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। कलाम कौन सा पूछा आपसे? जी कलाम तो हमने नहीं देखा क्योंकि हम कोई कलाम कोई शौक से पढ़ते हो, सुनते हो, अपनी मर्जी का बता दें। चले मशहूर ज़माना कलाम, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, याद नहीं है। नहीं आता? चलें अगले इस्लामी को दीजिएगा। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद यासिर, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सादिक। मैं जामिअतुल मदीना कोहाट के दर्जे सालिसा का तालिब इल्म हूँ। दर्जा सालिसा। सालिसा, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं माशाअल्लाह। जी जी। क्या हर वली के लिए करामत का होना ज़रूरी है? जी नहीं, हर वली के लिए करामत का होना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता हर वली की पाबंदी शरीयत होना ज़रूरी है। अच्छा माशाअल्लाह। कोई 5 अराकीन शुरा के नाम बताएं। अगले इस्लामी को दीजिएगा। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। अम्मार रज़ा, तारिफ वल्द हाफिज़ यासिर अली, जामियातुल मदीना अनवार रज़ा रावलपिंडी दर्जा 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ और बेसिकली मैं नौशहरा रिसालपुर में रहता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। जी सवाल कीजिएगा। कुरान पाक में मद और वक़फ़ की अलामात किसने लगाई? खलील बिन अहमद फ़राइदी ने कुरान पाक में मद और वक़्फ़ की अलामात लगाई। माशाअल्लाह। आप भी सवाल कीजिएगा। ये इरशाद फरमाएँ बरोज़ क़यामत दीदार इलाही सबसे पहले किसे होगा? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बरोज़ क़यामत सबसे पहले दीदार इलाही होगा। सुभान अल्लाह। जवाब अगर कल्ब अपना दोबारा करूँ मैं, बड़ा मशहूर शेर है। खुदा एक पर हो और एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूँ मैं। एक काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना, वो कहते ना कहते कुछ, वो करते ना करते कुछ, एक काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना। अल्लाह कर इलाज मेरी हिर्स व आज़ का, बंदे पे तेरे नफ्स ने हो गया मुहीत, अल्लाह कर इलाज मेरी हिर्स व आज़ का। माशाअल्लाह। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुइज़ अली है, मेरे वालिद का नाम सलीम अब्बास है। मैं हदफ कॉलेज CS डिपार्टमेंट के 2nd ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। और दीनी तालीम? दीनी तालीम हाफिज़ कुरान। अच्छा हाफिज़ कुरान है माशाअल्लाह। जी सवाल कीजिएगा। जी ये इरशाद फरमाएँ जन्नत क्या है, मुख्तसरन बताएं। जन्नत एक मकान है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और यहाँ पर ऐसी नेमतें मुहैया की हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना किसी दिल पे इसका ख़तरा गुजरा। माशाअल्लाह। कि पलकों से उसको बुहारा करूँ मैं, तेरी कफ्श पायूं सवारा करूँ मैं, कि पलकों से उसको बुहारा करूँ। तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके, तेरे नाम पर सर, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़, और तेरे नाम पर सबको वारा। कौन सा दुरुस्त मानूं? पहले दूसरे वाला दुरुस्त मानूं। जी चलें उसको दुरुस्त मान लेते हैं। कि बद मजहबों को सुधारा करूँ खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरे कलम में, कि बद मजहबों को सुधारा करूँ मैं। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी को दीजिएगा। जी नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम अदनान अत्तारी बिन मलिक मानदार, मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना पेशावर में दर्जा अरबिया का तालिब इल्म हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। कौन कौन सी किताब पढ़ते हैं दान भाई? कुतबी, नूरुल अनवार, कंजुद्दकाइक, काफिया और तफसीर जलालैन। माशाअल्लाह। जी सवाल कीजिएगा। जी अदनान भाई, सोते वक्त सूरह काफिरून पढ़ने की क्या फजीलत है? सोते वक्त सूरह काफिरून पढ़ने वाला इंशाअल्लाह कुफर से महफूज रहेगा और उसका खात्मा बिलखैर रहेगा। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मेरा नाम वलीद अहमद अत्तारी और वालिद साहब का नाम सदीक अहमद अत्तारी है, और मैं जामिअतुल मदीना कोहाट में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी सवाल कीजिएगा। 7 दिन में मुकम्मल कुरान पढ़ना किसका तरीका है? अक्सर साहब कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का। अल्लाह रे जिगर तेरे आगाह राज का, लब बंद हैं और दिल में जलवे भरे हुए, अल्लाह रे जिगर तेरे आगाह राज दे का। लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदास का, मानिंद शम्मा तेरी तरफ लो लगी रहे, दे लुत्फ मेरी जान को सोजो गदाज का। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी को दीजिएगा।
جی نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف؟ میرا نام کلیم اللہ الخیری ہے، میرے والد کا نام داؤد خان الخیری ہے، میں دارالعلوم اسلامیہ مجدد میں درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، درجہ ثالثہ 3rd ایئر میں پڑھتے ہیں؟ جی جناب۔ اچھا ماشاء اللہ۔ کلیم اللہ کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا ماشاء اللہ، جی سوال کیجیے گا۔ یہ ارشاد فرمائیں ایک زمانہ کے بعد جب قیامت کے قائم ہونے کو 40 برس رہ جائیں گے اس وقت کیا ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گی تو ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا نمودار ہوگی جو تمام انسانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر رہ جائے گا اور اسی پر قیامت آ جائے گا۔ جواب درست ہے۔ عالم سبائی نو میں ہے آئینہ ساز کا، ہر شے سے ہے آیا میرے سانخ کی صنعتیں، عالم ہے سب آئینوں میں آئینہ ساز کا۔ شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، اس بے کسی میں دل کو میرے بے کسی میں میرے دل کو ٹیک لگ گئی، شہرا سنا بے کس نواز، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ ماشاء اللہ۔ اس کلام کا مطلب سنائیں۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام جزاک اللہ۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17۔ جی نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ سان رضا تاری ولد عمران اتاری، میں جامعۃ المدینہ پشاور میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ حسان بھائی، سوال صوفیہ کرام ولی کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ولی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے دل اللہ عز و جل کے ذکر میں مستغرق رہے، اس کے شب و روز تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں، اس کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت کے سوا کسی اور کی کوئی جگہ نہ ہو، اور اس کا دل میں صرف اللہ عز و جل کی محبت ہو، اور یہی مقام فنا فی اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ جی سوال کیجیے گا۔ حسان بھائی یہ ارشاد فرمائیں کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو مستحق جہنم ہو چکے ان کے لیے بھی ہوگی؟ جن کا حساب ہو گیا اور جو جہنم میں داخل ہو گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم سے نکالیں گے، بعضوں کو جہنم سے بچائیں گے، بعضوں کے عذاب میں تخفیف کریں گے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے۔ جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ تیری کفش پا پر نثارہ کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کشف پا پر نثارہ کروں میں، کہاں تک مصائب گوارا کروں، سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹوں، کہاں تک مصائب گوارا کروں میں، ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ پہ رساکی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ پہ اس کلام کا مقطع سنائیں۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشان، مطلب سنائیں۔ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوے جانا۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے۔ جی نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام محمد فہد ظریف قادری بن طارق حسین قادری ہے، میں ڈینٹسٹ ہوں، خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے اور درس نظامی کر رہا ہوں، جامعہ غوثیہ مونی سے 8واں درجے کا طالب علم ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی سوال کیجیے۔ کیا ہر کرامت دکھانے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہاتھ کے تیلی پر سرسوں کو جمائے اور ہوا میں اڑ کر دکھائے اور اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر خلاف عادت بات دکھانے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جواب درست ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء محمد محمد پکارا کروں میں، تمہیں واپسی تک تیرے گیت گاؤں، واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ کون سا کلام اور یاد ہے مزید؟ تینوں کلام یاد ہیں۔ اچھا، ہم نے پہلی اور دوسری لائن میں اس طرح یاد کیا ہوا تھا۔ یہ تو پھر لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ، سنگے درے جانا ہے سنگے درے جانا ہے ٹھوکر اے لغزش مستانہ، سنگے درے جانا ہے اے لغزش مستانہ، سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ۔ اگلے اسلام کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ محمد عبید الرحمن اتاری، ٹیکنیکل ورک میں کرتا ہوں گلہج پلازمے میں۔ کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آیا؟ ٹیکنیکل ورک وغیرہ کرتا ہوں۔ ٹیکنیکل ورک وغیرہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ ایجوکیشن ابھی کر رہا ہوں، FSC ابھی میں نے کلیئر کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔
سب سے پہلی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا نام بتائیں. سب سے پہلے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں. تو پھر بتانے والے انداز سے بتائیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اچھا. ان کا حضرت فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ بیٹی وہ ان کی بیٹی ہیں. کون؟ حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کن کی بیٹی تھی؟ حضرت خدیجہ کی. اچھا. امام حسن کا حضرت خدیجہ سے کیا رشتہ ہے؟ ان کی نانی جان ہوئی. نانی جان. جی سوال کیجیے. خوف اور غم میں کیا فرق ہے اور کیا ولیوں کو بھی اس میں سے کچھ لاحق ہوتا ہے؟ مستقبل کی کسی بات پر افسوس کرنے کو خوف کہتے ہیں اور ماضی کی کسی بات پر افسوس کرنے کو غم کہتے ہیں. یعنی آئندہ ہونے والے خطرے کو خوف اور پچھلا جو گزشتہ رنج ہے اس کو غم کہتے ہیں. اور اولیاء کرام علیہم رضوان ان دونوں سے محفوظ تھے. ماشاء اللہ. جی سوال کیجیے. عبید بھائی یہ ارشاد فرمائیے مرنے کے بعد مسلمان کی روح کہاں ہوتی ہے اور اس روح کا تعلق کیا انسانی جسم سے بھی ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روح حسب مرتبہ مختلف مقامات پر رہتی ہے. بعض کی زمزم شریف کے کنویں پر، بعض کی جو ہے وہ اپنی قبروں پر ہی رہتی ہیں، اور بعض کی جو ہے آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے اور ساتویں آسمان تک، بعض کی عرش سے اوپر اور زیر عرش کندلیوں میں بھی رہتی ہے، اور بعض کی جو ہے اعلیٰ علیین میں رہتی، مگر جہاں کہیں بھی ہو ان کا اپنے جسم سے تعلق بدستور رہتا ہے. سبحان اللہ. جواب درست ہے. ایک کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. ایک کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. وہ کہتے نہ کہتے وہ کرتے نہ کرتے کچھ. ایک کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. اگلے اسلام میں بھی دیجیے. جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے. جی میرا نام محمد اجمل ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد اکبر ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی سوال کیجیے گا. جی اجمل بھائی، اولیاء اللہ نمازوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے؟ اگر آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قطب الدین بختیار کاکی اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی، امام اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور دیگر اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیں تو تقریباً ہر مزار کے ساتھ ایک مسجد بنی ہوتی ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اولیاء اللہ جو تھے وہ نمازی تھے اور نماز سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ. دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اب تو سیزن 17 آیا، اب تو سیزن 17 آیا، اب تو سیزن 17 آیا، ذہنی آزمائش آیا، آزمائش آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پشاور کا آڈیشن جاری و ساری تھا جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا. الحمدللہ ہمارے انٹرویو اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. ٹف کمپٹیشن تھا کیونکہ کالج کے اسلامی بھائی بھی تھے، ہمارے سنی مدارس کے اسلامی بھائی بھی تھے، سنی جامعات، اسی طرح ہمارے جامعۃ المدینہ سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے یہاں پر شرکت کی تھی. ٹف کمپٹیشن تھا لیکن الحمدللہ ٹیم تیار ہو چکی ہے. ٹیم کون ہے؟ وہ کون سے خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو پشاور کو ریپرزینٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے مچ کی زینت بنیں گے. آئیے آپ کو بھی ان کے نام بتاتے ہیں. پہلے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ایک اسلامی بھائی میرے سیدھے ہاتھ کی طرف آ جائیں گے، دو اسلامی بھائی میرے لیفٹ سائڈ آ جائیں گے. پہلے اسلامی بھائی ہیں حسان رضا ولدیت عمران اتاری. دوسرے اسلامی بھائی ہیں کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی دوسرے اسلامی بھائی کون ہے کہ ٹیم آتی ہے یا منچ. کسی کو یقین ہی نہیں اپنے اوپر میں پاس ہوا ہوں گا. محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا اب تو سارے کھڑے کر رہے ہیں نا، اب کیا فائدہ. چلیں دوسرے اسلامی بھائی ہیں معیز علی ولدی سلیم عباس، رنگ جمایا کتنا اعلیٰ رنگ. اور آخری اسلامی بھائی ہیں جن کی اس ٹیم میں سلیکشن ہوئی ہے، بڑے قابل اسلامی بھائی ہیں
अताउल्लाह फारूकी वल्दियत किफ़ायतुल्लाह। माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये 3 खुश नसीब इस्लामी भाई हैं जो पेशावर की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और कराची में होने वाले ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 के मंच की जीनत बनेंगे। अब इंशाअल्लाह यहाँ की ज़िम्मेदार इस्लामी भाई इनको वेलकम टू कराची का कार्ड पेश करेंगे। ये तीनों इस्लामी भाई को एक दे दीजिए। हाज़रीनो नाज़रीन हो जाए तैयार सारे, हाज़रीनो नाज़रीन हो जाए तैयार सारे, हाज़रीनो नाज़रीन, ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17